نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رزینہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز HD میں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں. جی ناظرین، غفران سرور نے کرائم کنٹرول اردو نیوز کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ یونینز کو فوری بحال کر کے SOPs کے تحت تعلیمی اداروں کو کھولا جائے. اور مرکزی نائب صدر ATI نے کہا کہ آن لائن کلاسز اور تعلیمی اداروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیسوں کی وصولی بند کی جائے. اور علامہ قاری غلام فرید چشتی صاحب کے ہمراہ جنید اسماعیل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ تنظیمات پر پابندی لگا کر طلبہ کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے. انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی نائب صدر غفران سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ATI ملک گیر طلبہ تنظیم ہے. طلبہ کو سوائے دشواری کی اچھی سہولیات میسر ہونی چاہیے اور تعلیمی بجٹ میں اضافہ بھی کیا جائے، لیکن حکومت وقت نے اضافے کی بجائے بجٹ میں کمی کر کے تعلیم دشمنی کا ثبوت دیا ہے. حکومت وقت ہوش کے ناخن لے ورنہ ATI احتجاج کا اعلان کرنے پر مجبور ہوگی. اور جنید اسماعیل پریس سیکرٹری ATI ڈسٹرکٹ بامل نگر نے اس موقع پر کہا کہ SOPs کے تحت تعلیمی اداروں کو فوری کھولا جائے تاکہ طلبہ آسان طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں. اس پروگرام میں ممتاز عالم دین علامہ غلام محمد سیالوی، چیئرمین قرآن بورڈ، ناظم امتحان تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان علامہ عبدالرزاق صاحب، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف، بلال وکاس باجوہ، چودھری جمیل باجوہ پورٹابس کے عظیم صحافی چودھری عبدالحفیظ ضیاء صاحب، چودھری عبدالرحیم اور عظیم روحانی شخصیت کفایت اللہ شاہ کے پوتے سید افاق احمد واسطی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. کیمرہ مین کے ساتھ کرائم کنٹرول اردو نیوز HD کے انچارج نمائندگان محمد جمیل قادری. اپنی ہوسٹ روزینہ خان کو دیجیے اجازت. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کرائم کنٹرول اردو نیوز HD. اللہ حافظ.